محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے سارے عالم کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے دین میں رکھا ہے، اور دین سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے قلوب کے اوپر سب سے پہلے ایمان اور یقین کی محنت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انسانو، تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائیو دوستو، اس کائنات کے خالق بھی اللہ ہیں، مالک بھی اللہ ہیں، رازق بھی اللہ ہیں۔ اس کائنات کے کرتا دھرتا اللہ ہی کی ذات ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں پست کرتے ہیں۔ ساری کی ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالی نے کامیابی اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے کا نام ہے۔ جو بھی دین کے اوپر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں اس کو حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ وہ ذات ہیں جو اگلے کو بھی جاننے والے، جو پچھلے کو بھی جاننے والے، آج سے پہلے جو ہوا اللہ اس کو جانتے ہیں، اور قیامت تک جو ہوگا اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ علیم اللہ کی ذات ہے، علیم بذات الصدور، اللہ وہ ذات ہیں جو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ کسی انسان کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ استخارے کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اللہ پاک قیامت تک کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر رحم اور کرم فرمایا، اور رحم اور کرم فرما کر اس سخارے کی دولت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نوازا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، مفہوم جس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا ایسے سکھاتے جیسے قرآن کریم کی آیات سکھایا کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے استخارے کو اس قدر اہم تصور کیا کرتے۔ تو استخارے کا جو مسنون طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل استخارہ پڑھیں، اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لیں۔ استخارہ کی دعا جو ہے ابھی آپ کی سکرین کے اوپر آ جائے گی۔ یہ استخارہ کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ جب آپ اس جگہ پہنچیں گے ان ھذا الامر، تو اپنے خیال کو دل میں لائیں گے جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کوئی کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا اے اللہ میں کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی مثلاً کسی اسلم نامی شخص سے کروا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی اسلم سے کروا رہا ہوں۔ الغرض جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر یہاں پہ کریں گے۔ پھر آگے کہیں گے خیر اللی، پھر آگے جو ہے آپ کہیں گے خیر اللی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدر لی یسر لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ۔ اس جگہ پھر دوبارہ سے اپنا خیال بیان کریں گے۔ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرف عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ یہ استخارہ کی دعا مکمل کر لیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے،
کہ آپ نے جس کام کو آپ کی عقل، آپ کا ذہن، آپ کی سمجھ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام بہترین ہے، تو وہ کام آپ نے شروع کر دینا ہے۔ اگر اللہ نے اس میں خیر اور برکت رکھی ہوئی تو آپ کو اس کام میں کامیابی ملے گی، اور اگر اس میں خیر اور برکت نہ ہوئی تو اس کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کا رخ اس کام کی طرف موڑ لیں گے جس میں آپ کے لیے خیر اور برکت موجود ہے، اور اس کام کی طرف جانا اللہ رب العزت آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اس میں خیر اور برکت نصیب فرما دیں گے، اور اس کام کو آپ کے لیے مقدر بھی فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے آپ کے اس کام کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے، یعنی کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو کامیاب فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو ذلت اور رسوائی اور ناکامی سے اور پچھتاوے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ استخارے کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ استخارہ کرنے سے پہلے بھی کچھ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ استخارہ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دوست احباب سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ مثلاً کوئی شخص اگر کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرے جو پہلے سے کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جس سے بھی مشورہ کرے اس میں چند صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ شخص نیک، متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر اس کو کوئی نیک، متقی اور پرہیزگار شخص نہیں ملتا تو جتنا بھی ہو سکے کسی اچھے شخص سے مشورہ کرے۔ دوسری صفت اس شخص میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہو، یعنی جس سے آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں وہ اپنے کام میں ماہر ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں ڈاکٹر بنوں یا نہ بنوں۔ اور تیسری صفت اس شخص میں یہ ہونی چاہیے کہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس کا نفع اور نقصان اور آپ کا نفع اور نقصان مشترکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے مشورہ کریں گے جس کا نفع اور نقصان آپ سے مشترکہ ہوگا تو وہ آپ کو ایسا مشورہ دینے کی کوشش کرے گا جس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ مثلاً اگر آپ کپڑے کی دکان کھول رہے ہیں اور آپ کسی ایسے شخص سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ والی دکان ہی کپڑے کے لیے خالی ہے، اور آپ سے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں یہاں کپڑے کی دکان کھولوں یا نہ کھولوں، تو ہو سکتا ہے وہ اس کی کوشش کرے، وہ کہے کہ آپ کپڑے کی دکان نہ کھولیں، کیونکہ اسے یہ نظر آئے گا کہ اگر آپ نے بھی کپڑے کی دکان کھول لی تو اس کے کاروبار میں کمی آ جائے گی۔ لہٰذا ایسے شخص سے آپ نے مشورہ نہیں کرنا، مشورہ ایک غیر جانبدار شخص سے کرنا ہے جس کا نفع اور جس کا نقصان آپ سے مشترکہ نہ ہو۔ مثلاً اگر آپ کپڑے کی دکان کھول رہے ہیں اور کپڑے والے سے مشورہ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کراچی میں کپڑے کی دکان کھول رہے ہیں تو آپ کہیں دور کسی دوسرے شخص سے جس کی دکان وہاں قریب ہی نہ ہو اس سے مشورہ کریں کہ بھئی میں کپڑے کا کاروبار کروں یا نہ کروں۔ تو بھئی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، مشورے کے بعد جو خیال آپ کے دل میں آ جائے کہ بھئی جیسے آپ کے دل میں آ گیا کہ بھئی اب مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ مجھے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ تھا اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، یا اگر اپنے بیٹے بیٹی کا شادی کر رہے ہیں تو آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے فلانے لڑکے یا فلانی لڑکی سے جو ہے نا شادی کروانی ہے، تو اب جو ہے آپ استخارہ کریں گے۔ اور استخارہ کرنے کے بعد جو آپ کی عقل سلیم، یعنی جو آپ کا ذہن کہے گا کہ یہ کام بہترین ہے، تو آپ وہ کام شروع کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام میں خیر اور برکت رکھی ہوئی تو وہ کام ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور برکت نہ رکھی ہوئی تو اس کام میں رکاوٹیں آ جائیں گی اور وہ کام ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو نقصان سے بچا دیں گے۔ یہاں اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نعمت اور ملے گی، وہ یہ کہ جس کام میں خیر اور برکت ہوگی اللہ تعالی شانو اس کام کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے،
اور اس کام میں اللہ پاک سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمانا شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام آپ کے لیے مقدر بھی فرما دیں گے۔ تو اس طرح سے استخارے کا عمل ہے۔ اب یہاں پر اپنے بھائیوں دوستوں سے یا بہنوں سے دوسری جو بات کرنی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص خود استخارہ نہیں کر سکتا، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہے، وہ خود استخارہ نہیں کر سکتا، خود استخارہ کرنا نہیں چاہتا، تو ہم جو ہے اس کام کے بارے میں استخارہ کر کے اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم سے استخارہ کروانے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، اس میں آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتانا ہے، اور اس کے بعد وہ کام جس کے بارے میں آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں وہ کام بتانا ہے، اور جو ہے اس کے بعد ہم استخارہ کریں گے، اور آپ کو جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں خیال پیدا ہوا، جو اچھا خیال آیا، جو خیال پیدا ہوا، جو اللہ کی طرف سے دل میں جو ہے ارادہ بنا، اس سے جو ہے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے جو ہے اس کام کے بارے میں کوشش کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کو توڑ لگائیں گے، اس میں آپ سہولتیں پیدا فرمائیں گے، اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اس میں برکت کر دیں گے، اور اس کام کو آپ کے لیے مقدر فرما دیں گے۔ اور اگر اس میں آپ کی خیر نہ ہوئی تو اللہ پاک اس کام کو آپ سے دور کر دیں گے، اور آپ کو بھی اس سے دور کر دیں گے، اور ایسی جگہ اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، ایسے کام کی طرف رہنمائی فرما دیں گے جہاں آپ کے لیے خیر اور برکت ہے، اور اس کو اللہ پاک آسان بھی فرما دیں گے۔ اس منزل تک پہنچنا اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرما دیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں وہ منزل لکھ دیں گے، اور پھر جو ہے اللہ پاک اس کام کے اوپر آپ کے دل کو راضی بھی کر دیں گے۔ یعنی یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک آپ کو دیں گے۔ ایک تو وہ کام اللہ پاک آسان کریں گے جس میں آپ کی بہتری ہے، آپ کے مقدر میں وہ کام لکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی شان ہو آپ کے دل کو اس کام کے اوپر راضی بھی فرما دیں گے۔ کیوں کہ اللہ تعالی مصرف القلوب ہیں، دلوں کے اوپر تصرف کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ذات ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس کام کے اوپر آپ کے دل کو مطمئن فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے بھائیوں دوستوں سے سب سے اجازت چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں، اور اس کے بیل آئیکن دبانے کے بعد ایک اور گھنٹی آتی ہے جہاں پہ نوٹیفیکیشن کا بٹن ہوتا ہے، اس کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی جو ہے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو مل سکیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ سے ایک اور عرض بھی کرنی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کتنے ہمارے دوست ہوں گے، بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی، بزرگ ہوں گے جن کے کام ہوں گے، اور وہ استخارے کی برکت سے جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں، اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ 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 ثم انشاءاللہ یہ جو چینل کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا ہے، یہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہماری موت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو دین کے مختلف امور کے بارے میں رہنمائی کرتے رہیں گے، اور انہیں بتاتے رہیں گے کہ بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کامیابیاں رکھی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا